السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں آج ہم کریں گے ایٹھ اردو کے سوالات، جو کہ کل ہم نے وہ چیپٹر ختم کیا زعفران، اور آج اس کے ہم سوالات کریں گے۔ تو آپ اسی طرح اپنی کاپی پہ اتاریں گے بچوں یہ، اور سمجھیں گے بھی۔ تو دیکھو بچوں، پہلے ہمارے پاس کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے جا بجا۔ جا بجا کسے کہتے ہیں؟ جا بجا ہو گیا بچوں جگہ جگہ، کیا ہو گیا؟ جگہ جگہ۔ پھر ہے دوسرا فراموش۔ فراموش ہو گیا بھول جانا، کیا ہو گیا؟ بھول جانا۔ متوجہ کرنا۔ متوجہ کرنا کہتے ہیں بچوں توجہ دلانا، کسے کہتے ہیں؟ توجہ دلانا۔ فرائض ہو گیا بچوں فرض کی جمع، کیا ہو گیا؟ فرض کی جمع۔ کاشت ہونا ہو گیا کھیتی کرنا، کیا؟ کھیتی کرنا، یعنی کہ کاشت ہونا، کاشت کرنا، کسی فصل کی کھیتی کرنا۔ تھیڑے کہتے ہیں بچوں وہ بڑا ہال جہاں ڈرامہ اور دیگر تفریحی طب کے پروگرام وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں۔ فن کہتے ہیں ہنر کو، کسے کہتے ہیں؟ ہنر کو۔ لغات ہو گیا بچوں ڈکشنری، کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو۔ تو شاباش بچوں، اب ہمارا پہلا سوال ہے کہ کس شاعر نے اپنی کتابوں میں زعفران کی جا بجا تعریف کی ہے؟ کہ کس شاعر نے، جو اپنے لیسن پڑھا اس میں پہلے ہی تھا یہ، کہ کس شاعر نے اپنی کتابوں میں زعفران کی جا بجا یعنی کہ جگہ جگہ زعفران کی تعریف کی ہے؟ تو بچوں آپ نے پڑھا ہے مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زعفران کی جا بجا تعریف کی ہے، کہ ایک فارسی کے بہت بڑے مشہور شاعر تھے جن کا نام کالی داس تھا، تو انہوں نے زعفران کی اپنی کتابوں میں زعفران کی جگہ جگہ تعریف کی ہوئی ہے۔ تو بچوں دوسرا سوال ہے کس پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے؟ یعنی کہ کس پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے؟ آپ کے لیسن سے یہ کہ زعفران کے پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ کس پھول کو؟ زعفران کے پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 3 ہے جو وادی کشمیر میں زعفران کی کاشت کہاں کہاں کی جاتی ہے؟ تو یہ آپ نے پڑھا بچوں کہ وادی کشمیر، جو ہماری وادی کشمیر ہے، اس میں زعفران کی کاشت کس کس جگہ پہ کی جاتی ہے؟ تو دیکھو بچوں پامپور اور اس کے علاوہ کئی اور علاقوں میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے، کہ سب سے زیادہ جو زعفران کی کاشت ہوتی ہے وادی کشمیر میں وہ ہوتی ہے پامپور میں۔ تو اس کے علاوہ بھی بچوں کئی اور علاقے ایسے ہیں جہاں پہ زعفران کی کاشت کی جاتی ہے۔ تو بچوں کس ملک میں زعفران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے؟ کہ کس ملک میں زعفران کو شاہی رنگ یعنی کہ زعفران کو بادشاہوں کا رنگ، شاہی کہتے ہیں بادشاہوں کا رنگ جو ہے وہ زعفران ہے، اس کو کس ملک میں یعنی کہ یونان میں زعفران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ زعفران کو جو رنگ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے جو زرد ہوتا ہے، تو اس رنگ کو زعفران کلر کو یونان میں بادشاہوں کا رنگ سمجھا جاتا ہے۔ تو زعفران کی کاشت کے لیے کس قسم کی زمین درکار ہے؟ کہ ہمیں اگر زعفران کی کاشت کرنی ہو تو وہاں کس قسم کی زمین درکار ہے، کیسی زمین چاہیے؟ تو زعفران کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈلوان زمین درکار ہے، یعنی کہ جس زمین میں تھوڑا سا ڈلوان ہو، پانی جمع نہ ہو، تو وہ زمین اس کے لیے درکار ہے۔ تو بچوں اس کے بعد ہے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ جیسے زعفران کی کاشت ایک مستقل ڈیش ڈیش ہے، کہ جو زعفران کی کاشت ہے یہ ایک مستقل ڈیش ہے، یہ ایک مستقل فن ہے، اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ فن۔ تو ٹھیک ہے، اب دوسرا بچوں ڈیش ڈیش کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ کس چیز کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے؟ یعنی کہ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے، یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ زعفران۔ ٹھیک ہے شاباش۔ کشمیری زعفران کی تجارت ڈیش ڈیش جا رہی ہے، کہ بچوں آپ نے لیسن میں پڑھا کہ کشمیری زعفران کی جو تجارت ہے کیونکہ اس کی مانگ بڑھ رہی ہے تو اب اس کی تجارت بھی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ بڑھتی۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے بڑھتی۔ کیا لکھیں گے؟ بڑھتی۔ تو بچوں اکتوبر میں پھول ڈیش ڈیش آتے ہیں، پھول کیا آتے ہیں؟ نکل آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ نکل آتے ہیں، شاباش۔ تو اس کے بعد ہے اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈلوان، خاص قسم کی ڈیش ڈیش زمین درکار ہے۔ تو یعنی کہ زعفران کی کاشت کے لیے بچوں ہمیں کس قسم کی زمین درکار ہے؟ ڈلوان قسم کی زمین درکار ہے۔ تو بچوں اب انشاءاللہ جو باقی ہے وہ ہم کل کریں گے۔